یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ بے شک رمضان میں تو اپنے بندوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اے اللہ، مجھے شدت سے انتظار تھا اس رمضان کا۔ پورے 11 مہینے انتظار کرنے کے بعد یہ مہینہ نصیب ہوا۔ یا اللہ، اس سال ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمتوں کے مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ رمضان ہمارے لیے ایسا رمضان کرنا کہ اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو، اور میرے رب رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اس رمضان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ رحمتوں کے مہینے میں ہم سب پر رحمت کی دگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان ہماری چاہتوں پر کن کہہ دے۔ یا اللہ، ماہ رمضان کی برکت سے ہمارے والدین کی تمام پریشانی دور کر دے اور انہیں ہمیشہ صحت یاب رکھنا۔ یا اللہ، جو والدین اپنے اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اس مبارک مہینے کے صدقے نیک صالح رشتے عطا فرما، اور سبھی بیٹے بیٹیوں کی نصیب خوبصورت کر دے۔ یا اللہ، جو لوگ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، انہیں اس مبارک مہینے کے صدقے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے رب، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ، تجھے اپنے پیارے حبیب کا واسطہ اس رمضان کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے، اور یہ بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ، اس رمضان مجھے لوگوں کو نہیں صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ اے میرے پیارے رب، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اس رمضان سب کے روزوں کو قبول فرما، سب کی جو جو دعا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، دیکھ مجھ گناہ گار، مجھ بدکار نے تیری بارگاہ میں گندے گندے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھایا ہے۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ تجھ سے کچھ مانگے، نہ تو ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے، نہ ہی مانگنے کا سلیقہ۔ یا اللہ، تو ہمیں مت دیکھ، تو یہ دیکھ کہ ہم کس کی امتی ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اس محبوب کی امتی ہیں جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان کے مبارک مبارک آنسوؤں کی تجھے قسم، ہمارے رونا قبول کر لے اور ہماری تمام پریشانیاں ختم کر دے۔ یا اللہ، ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لے جن کے لیے ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ خطاؤں کو بخش دے جو انہیں پورا ہونے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور ستار العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والے ستار، ہم نے لوگوں سے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ نہیں چھپا ہے۔ تو نے میری ہر ہر گناہ کو دیکھا ہے، میری ہر ہر غلطی کو، گناہ کو لوگوں کے سامنے چھپا رکھا ہے۔ اگر تو چاہے تو میرے عیبوں کو لوگوں کے سامنے کھول دے، لیکن بے شک تو ستار ہے، عیبوں کو پردہ پوشی کر دے۔ عیبوں کو پردہ پوشی کرنے والی ذات، یا اللہ، جس طرح آج لوگوں کے سامنے تو نے میرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اسی طرح کل بروز قیامت میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا۔ یا جبار، تیرے ہی بندوں نے اس روح کو، اس دل کو بے تحاشا توڑا ہے۔ مولائے کریم، لیکن بے شک تیرے سہارے نے سنبھال رکھا ہے، تو نے مجھے جوڑ رکھا ہے۔ بے شک تیری ذات جبار ہے۔ یا غفور، تو غفور ہے، مغفرت کرنا تو تیری شان ہے۔ مجھ بدکار کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، ہمیں طاقت نہیں کہ ہم قبر کے اندھیرے کو برداشت کر سکیں،
ہم سے آج اکیلے میں اپنے ماں باپ، شوہر، بچوں، بھائی بہن کے بنا ہمیں نیند نہیں آتی، تو ہم اس قبر میں تنہا کیسے سوئیں گے؟ کچھ کام نہ آئے گا مولا سوائے تیری مدد کے، اس سے پہلے کہ ہماری سانس کی مہلت ٹوٹ جائے۔ یا غفور ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا رحمان تو رحمان و رحیم ہے، رحم کرنا تو تیری شان ہے۔ ہم تو برے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم پر مہربان ہے۔ ہماری ایک ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو کیسے ہمیں جہنم میں دیکھ پائے گا؟ مولا ہم سے روٹی کی بھاپ، ماچس کی چنگھاری برداشت نہیں ہوتی، تو ہائے وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ ہم نے سنا ہے مولا، جہنم کو اگر سوئی کے سوراخ جتنا بھی کھول دیا جائے تو پوری دنیا خاک ہو جائے، تو پھر ہم تیرے نازک نازک بندے ہیں، کیسے اس عذاب کو برداشت کر پائیں گے؟ یا اللہ ہم بہت برے ہیں، ہم تیرے قہر بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے یہ گناہ ہے اور اس کا سخت ترین عذاب بھی ہے، پھر بھی ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ یا اللہ بے شک اگر تو 70 ماؤں کی طرح محبت کرتا ہے تو غلط ہونے پر تو سزا بھی دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک اگر تو رحمان ہے تو تیرا ایک نام قہار بھی ہے۔ اگر تو رحم دکھا سکتا ہے تو قہر بھی دکھا سکتا ہے۔ بے شک اگر تو نے جنت بنائی ہے تو نے جہنم بھی بنائی ہے۔ یا اللہ سنا ہے کہ پل صراط پر کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی کٹ کٹ کر جہنم میں گرتا جائے گا، جیسے زیادہ تعداد میں لوگ جہنم میں ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دینا۔ یا اللہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، لیکن تیری رحمت اس سے کئی زیادہ وسیع ہے، بڑی ہے، ہمیں بخش دے مولا۔ محبوب کی امت کی بے حساب مغفرت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حق و حلال والی روزی عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کے قرض ادا کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک سنتوں بھرے رشتے عطا فرما، جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہیں ان کی حفاظت کر، جو بنا قصور جیل میں قید ہیں انہیں رہائی دے، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے انہیں امن سے رہنا نصیب فرما، جو غفلت کی نیند سو رہی ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ بے شمار دعائیں جو لب پر آئیں وہ بھی قبول کر، جو دل میں رہ گئیں وہ بھی قبول کر، بے شک تو دلوں کے حال جاننے والا خبیر ہے۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں میں یاد رکھنے کو کہا تھا ان کی جائز دعاؤں کو بھی قبول کر لے۔ یا اللہ حج پر لوگ آتے ہیں، مولا ہم ہر بار رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر کہ تو نے آنکھیں نصیب کی، اب ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا نصیب کر۔ یا اللہ ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا نصیب کر۔ یا اللہ ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہم بھی جمرات میں شیطان کو کنکری ماریں، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنا نصیب ہو، ہمیں بھی وہاں آب زمزم پینا نصیب فرما، ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب کر، سرکار کو اپنا حال دل بتانا نصیب کر، وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا نصیب کر، مینا کے نظارے نصیب کر، ان گلیوں میں گھومنا نصیب کر جہاں آج بھی سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ یا اللہ یہ تیرا ہی تو کرم ہے مولا، اتنے گناہوں کے باوجود لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم جیسے گناہ گار سیاہ کار عیب داروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، تیرا شکر کیسے ادا کریں یا رب۔ یا اللہ ہمیں وہ الفاظ عطا کر جس سے ہم تیرا شکر بجا لائیں، وہ آنسو عطا کر جو تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ کرم کی بھیک ہماری جھولی میں ڈال دے،
یا اللہ تو ہمیں ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اسی محبت کا صدقہ جھولی میں ڈال دے۔ صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا، تو کبھی ناراض مت ہونا، اگر تو ناراض ہوا تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ تیرے سوا میرا دوسرا کوئی رب نہیں ہے، میں صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھی سے مدد چاہتی ہوں، اور تیرے در کے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بے شک دینے والی ذات صرف تیری ہے مولا۔ مولا تو بادشاہ ہے، میں تیرے در کی فقیر ہوں، میرے حال پر رحم کی نظر فرما دے، محبت کی نظر فرما دے۔ تیرا ایک کن فرما، بے شک تو کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں مولا۔ کن فیکن مولا۔ اے اللہ پاک، اے ساری کائنات کے اکیلے مالک، میں قرار کرتی ہوں کہ میں اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہوں۔ اے اللہ مجھ کو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے بچا لے۔ اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گی۔ اے اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اتنا معاف فرما دے جتنا تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ میرا وقت بہت ضائع ہو چکا ہے، میں دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی، ہر معاملے میں پیچھے رہ گئی ہوں۔ میری اللہ پاک میری زندگی کو آسان فرمائیے، عزت والی بنا دے، میری زندگی کو خوشحالی والی بنا دے، میری زندگی کو مایوسی برے وقت آزمائش کو ختم فرما دے، پریشانیوں دکھ درد غم کو ختم فرما دے، دل کا سکون عطا فرما دے۔ میرے ہر معاملے میں اللہ آپ میری مدد فرما دیں۔